میجر ٹیک اوے ہے. ایک تو قزاقستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے خطاب کیا ایس سی او کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے اس اجلاس سے, اور انہوں نے کہا اور زور دیا کہ ایس سی او جو ممبرز ہیں کہ ان کو فوکس کرنا چاہیے افغانستان کے اوپر, خاص کر کے وہاں سے پر جو دہشت گردی جو ہے ایک دفعہ سے پھر سامنے آ رہی ہے. اور دوسرا جو مشترکہ اعلامیہ ہے جس کا ذکر جو رشیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انہوں نے کیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ تمام جو ممبر کنٹریز تھے اس بات پر متفق تھے کہ افغانستان کے اندر جتنی بھی بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور ان کی جو قیادت وہاں پر موجود ہے اس کے حوالے سے افغان طالبان نے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان کو انہیں پورا کرنا چاہیے. اور اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ ان دہشت گردوں کی جو موجودگی ہے ود ان افغانستان یہ تمام جو ایس سی او کے ممبر کنٹریز ہیں ان کے لیے ایک میجر تھریٹ ہے. تو یہ ایک سگنیفیکنٹ آئی تھنک ڈیولپمنٹ ان دا سینس کہ ریسنٹلی یہ دیکھنے میں آیا کہ جو ریجن کے ممالک ہیں ان میں افغانستان کے حوالے سے جو اتفاق رائے ہے وہ ایک ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا, لیکن اس اجلاس میں کم از کم یہ چیز نظر آئی کیونکہ ایس سی او کے اندر چین, روس, ایران, پاکستان, بھارت اور کی سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں اور اہم یہ ممالک ہیں جو پڑوسی بھی ہیں افغانستان کے. تو ایٹ لیسٹ لگتا یہ ہے کہ اوپر پہلے یہ جو واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے پاکستان میں بھی, ایران میں, روس واسطے میں, تو اس کے بعد ایک جو کنسرن ہے وہ بڑھ رہا ہے ان ممبر ممالک میں. پاکستان تو پہلے ہی اپنے کنسرن شو کر رہا ہے بٹ اب ان ممالک میں بھی آئی تھنک ایک بے چینی بڑھ رہی ہے کہ واقعی افغانستان کے اندر معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں چلے. یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ روس کی اس پہ ریکویسٹ ہوئی تھی کیونکہ یا پھر یہ ایک ان کا اینول فیچر تھا؟ ایک اینول فیچر ہوتا ہے, یہ 19 ان کا اجلاس تھا کیونکہ قزاقستان کے پاس صدارت ہے نا اس وقت ایس سی او کی, تو وہ سیریز آف میٹنگز وہ ارینج کرتے ہیں, اس سال کے اینڈ پر وہ سمٹ پر ہوسٹ کریں گے, تو اس کا وہ ایک حصہ تھا. لیکن اس میں ابھی یہ جو صورت حال ہے تو ان کی ایک اسٹیٹمنٹ تو آگے اپنے کنسرنس تو شو کر دیا, کوئی ٹینجیبل کوئی اس حوالے سے کوئی پالیسی ایکشن یا ان کے یا صرف ایک کنڈمنیشن بھی مجھے نظر نہیں آئی, وہ کنڈمنیشن بھی ہو. یہ تو یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو امریکنز بھی دے رہے ہیں, پاکستان بھی دے رہا ہے. اب یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے آ گئی ہے. اس کے اوپر طالبان کا ان کا کیا ریئیکشن ہے؟ ڈو دے ایکسپٹ دس؟ اور طالبان کی جو طالبان کا جو ریئیکشن آیا ان میں تو اس کو ایز یوزول جس طرح پاکستان جب بھی الزام لگاتا ہے تو وہ اس کو مسترد کرتے ہیں, تو انہوں نے اس کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا کہ کچھ ممالک نے ایس سی او کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ جو کنسرن شو کیے ہیں یہ مس پلیسڈ ہے, ایسی بات بالکل نہیں ہے. افغانستان میں کوئی دہشت گرد تنظیمیں نہیں ہیں, نہ ہی کوئی انٹرنیشنل جو دہشت گرد گروہ کے جو لیڈران ہیں وہ موجود ہیں. افغانستان میں افغان طالبان نے بڑی مؤثر کارروائی کی ہے ان تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف, تو وہ ان اسٹیٹ آف ڈینائل میں. اب پاکستان کے ساتھ جو بھی ان کے معاملات ہیں وہاں پر تو یہ ڈینائی کرتے رہتے ہیں, لیکن اگر ایس سی او کے فورم کے اوپر چین بھی یہی بات کر رہا ہے, روس بھی یہی بات کر رہا ہے, ایران کا بھی یہی کنسرن ہے, بھارت بھی یہی بات کر رہا ہے, تو پھر آپ اس کو اس طریقے سے ڈینائی نہیں کر سکتے. تو دباؤ تو میرے خیال میں بڑھ رہا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں اوور آل پیٹرن کہ جب سے افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں, غیر ملکی افواج کا افغانستان سے انخلا ہوا ہے, تو اس خطے میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. مثلاً 2 روز پہلے ایران کے سیستان بلوچستان صوبے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ملٹیپل اٹیکس ہوئے ہیں وہاں پر. ان کی چابہار جو سٹی ہے, پورٹ سٹی ہے, پھر راسک جو ان کا شہر ہے وہاں پر جو ان کے ریولیوشنری گارڈز ہیں, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکویولنٹ ہیں پاکستان کا جس طرح سے آئی ایس آئی ہے, تو ان کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر اس طریقے سے حملے ہونا, اور پھر ان کی یہ جو دہشت گرد جو بھی گروہ ہیں پریزنس اگین پاکستان, افغانستان, ایران کے یہ بارڈر ایریاز ہیں وہیں پہ ان کی کانسنٹریشن ہے. تو کہیں نہ کہیں جو افغانستان میں شاید افغان طالبان دوبارہ آئے ہیں تو ان دہشت گرد تنظیموں کو آپریٹ کرنے میں شاید آزادی ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہم ایزیلی یہاں پہ آپریٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک یہ معاملات جو ہیں وہ سیریس ہوتے جا رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کی جو ہیٹ ہے آئی تھنک جو افغان طالبان کسی حد تک فیس بھی کر رہے ہیں, کہ اسی ہفتے ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان کے جو ڈیپٹی انٹیریئر منسٹر ہیں محمد بدو اجری ان کا نام ہے, خوست میں وہ ایک افطار کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے, تو اس میں انہوں نے پہلی مرتبہ اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں, ٹی ٹی پی کا اس میں نام آ رہا ہے, اس کی وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں جو اس وقت آگ لگی ہے اس کے شعلے جو ہیں وہ افغانستان تک پہنچ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک دباؤ ہے. لیکن ایز یوزول پھر انہوں نے یہی کہا کہ اس کا جو حل ہے وہ پاکستان اور ٹی ٹی پی سے کہا کہ وہ بات چیت کے ذریعے کریں. پاکستان سے کہا کہ آپ بے شک 100 سال بھی ان کے خلاف لڑتے رہیں تو آپ یہ جنگ جیت نہیں پائیں گے. ٹی ٹی پی سے کہا کہ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ اسے جہاد کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں, لیکن اگر آپ کامیاب ہو بھی گئے, آپ وزیر داخلہ بن جائیں یا وزیر دفاع بن جائیں,
پاکستان میں جا کے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے افغانستان کے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں، تو وہ ایڈوائز کر رہے ہیں پاکستان اور ٹی ٹی پی کو کہ وہ مذاکرات کریں. لیکن پاکستان میں ایک دفعہ پھر دفتر خارجہ کی ترجمان کی طرف سے جو کل بیان سامنے آیا، کلیئرلی انہوں نے کہا کہ پاکستان نہ تو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرے گا اور نہ ہی پاکستان کا مستقبل میں ایسا کوئی منصوبہ ہے. پاکستان صرف یہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی اور جو بھی دہشت گرد گروہ ہیں ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرے